بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین ببرکتہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے، جواباً کہتے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم صلح کروانے والے ہیں یا اصلاح کرنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں منافقین کی ایک اور نشانی رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمائی ہے کہ جب بھی ان سے کہا جائے، اور اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ پچھلی آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے منافقین کی چند نشانیاں بیان فرمائی۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ ایسا مرض ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں، اور رب ذوالجلال نے ان کے اس مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ مقدسہ کو نتیجہ بیان فرمایا کہ وہ مرض کیسا ہے، اس کی وضاحت خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمائی کہ وہ مرض ایسا ہے کہ وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں جو اچھی ہے چیز، جو اچھی ہے ان کی نظر میں وہ بری، اور جو بری چیز ہے اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، یعنی منافقت اس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور بہت ہی نیک عمل سمجھتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیلا قول ان سے بنا جس کا لفظی معنی ہے کہنا، رائے دینا، جو یہاں مراد ہے کہنے سے، کہنے والا کون، اس کا فاعل کون ہے، اس میں احتمال ہے۔ بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سبب سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سے یہ حکم فرمایا یا ان کے بارے میں یہ ذکر فرمایا، یا اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان سے یہ کہتے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ آگے سے کہتے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یا اس سے مراد مومنین کی جماعت یعنی صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یا وہ مسلمان مراد ہیں جو ان سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کا نسبی ان سے تعلق تھا، خاندانی تعلق تھا، جو سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ جب بھی ان سے کہتے، یعنی یہ چار گروہ جو ہیں، چار ذات مراد ہیں ان سے، یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، یا صحابہ اکرام مومنین کی جماعت، یا وہ مسلمان جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یعنی نو مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ مراد ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، یعنی لہم کی ضمیر جو ہے اس سے مراد منافقین کی جماعت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض،
لا تفسدوا فساد سے بنا، فساد سے مراد کون سا فساد ہے؟ دو بندوں میں فساد، فساد کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بگاڑ دینا، قابل استعمال نہ رہنا، کسی چیز کا قابل استعمال نہ رہنا اسے فساد کہا جاتا ہے، یعنی ایسا بگڑ جائے کہ وہ قابل استعمال نہ رہے۔ اس کا متضاد جو ہے وہ مصلح ہے، یعنی اصلاح، صلاح اس کا متضاد ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمین کا فساد ہے، یعنی آپس میں مسلمانوں کا فساد ہے۔ میرے واجب القدر، یہاں وہ لوگ تھوڑا سا فکر مند ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ یاد رکھو میرے واجب القدر، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کی جلوہ گری ہوئی تو آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کر کے کفر کا کایا پلٹا ہے، کفر کو ختم کیا ہے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو جائے، چاہے وہ زبانی صورت میں ہو جائے، پیار کی صورت میں ہو جائے، محبتانہ انداز میں ہو جائے، چاہے وہ تلوار کے زور پہ ہو جائے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کو پھیلایا ہے اور کفر کو ختم کیا ہے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ بھی یہ سوچ کے بیٹھ جاتے، وہ سمجھ کے بیٹھ جاتے اور یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے کہ نہیں، دین اسلام جو ہے وہ صرف امن کا درس دیتا ہے، تو میرے واجب القدر آج دھرتی پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوتا، آج کوئی حق کو پہچاننے والا نہ ہوتا۔ میرے آقا امام حسین نے یہ ثابت کر دیا، اپنا سارا قبیلہ اللہ کی راہ میں شہید کروا کے یہ ثابت کر دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ کفر اور اسلام کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، گمراہی اور نیکی کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارے سامنے ہے، جہاں گندگی ہو، جس جگہ پہ گندگی کا ڈھیر ہو وہاں صفائی نہیں ہو سکتی، یا تو گندگی ہوگی یا صفائی ہوگی، یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی۔ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جہاں دن ہوگا وہاں رات نہیں ہوگی، اور جہاں رات ہوگی وہاں دن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ایسے ہی کفر اور ایمان جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین امن کا پیغام دیتا ہے، دین اسلام، ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جہاں ایمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں تیرے محبوب جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جہاں اس محبوب کے خاکے بنائے جا رہے ہوں، وہاں امن نہیں رہتا، وہاں تلوار اٹھانی پڑے گی، وہاں آواز اٹھانی پڑے گی، وہاں اپنے آپ کو شہید کروانا پڑے گا، اپنا سر جو ہے وہاں دینا پڑے گا۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام جہاں تیری جان کی ضرورت ہے وہاں جان بھی دینی پڑے گی۔ جب ہم آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، ان کافروں کو یہ پیغام دو تو صحیح، آواز بلند کرو تو صحیح کہ جب ہم آپ کے خداؤں کو برا بلا نہیں کہتے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، تو کون سی تکلیف تمہیں پریشان کرتی ہے کہ تم میرے محبوب کے خاکے بناتے ہو؟ کیوں ہمیں پریشان کرتے ہو؟ ہمارے اندر یہ جذبہ ایمانی جو مردہ ہو چکا ہے، جو ختم ہونے والا ہے، اس کو بار بار کیوں ہوا دیتے ہو؟ یاد رکھو، جب یہ مسلمان جاگ اٹھا تو پھر کفر کا نیست و نابود ہو جائے گا، کفر کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو میرے واجب القدر خالق کی کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور بار بار اس آیہ مقدسہ کو پڑھنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کافروں سے ہاتھ ملائیں گے، ہم ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک جگہ امن سے رہنا چاہتے ہیں، اگر یہی پیغام، یہ میرے محبوب کا پیغام نہیں ہے اور رب ذوالجلال کا یہ پیغام نہیں ہے،
یہ منافقین جو ہیں، جو ہمارے اندر گھسے ہوئے، آج حکمرانوں کی صورت میں ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے، میرے واجب القدر ان کو بار بار یہ آیا مقدسہ پڑھنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے منافقین کی یہ مثال فرمائی ہے کہ منافقین کے اندر یہ مثال ہے، یہ نشانی، سب سے بڑی نشانی منافقین کے اندر موجود ہے۔ کون سی نشانی؟ کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد زمین میں نہ پھیلاؤ، تو وہ آگے سے مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ فساد ہم نہیں بلکہ تم پھیلاتے ہو۔ وہ اس چیز کو فساد نہیں کہتے کہ تیرے محبوب کو کوئی غلیظ انسان اٹھ کے گالیاں دیتا رہے لیکن تو خاموش ہے، اس لیے کہ ہم فساد نہیں پھیلانا چاہتے۔ کیا یہ مسلمان کا ایمان ہے؟ تیرے نبی کو برا بلا کہے، تیرے نبی کے خاکے تراشے جائیں اور تو خاموش ہو کے بیٹھا رہے کہ نہیں میں امن کا درس دینے آیا ہوں۔ میرے واجب القدر، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے گن گاتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہمارے ایمان کی پہچان ہے، جب اس نبی کی ناموس پہ کوئی اشارہ بھی کرے گا اس کا سر تن سے جدا ہوگا۔ آج یہ مسلمان آہستہ آہستہ، خاص کر کے بالخصوص میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ حقیقتاً مرد نہیں ہیں، وہ مرد نہیں ہیں۔ اگر وہ مرد ہوں تو پھر پتہ چلے، ان غریزوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں کتنی طاقت موجود ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ حکومت کون سی ہوگی؟ خلافت عمر فاروق ہوگی۔ تو عمر فاروق نے تو منافقین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک منافق امام مسجد ہے، وقت کا امام ہے، مسجد کا امام ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں، نماز فجر کی ہر رکعت میں سورہ عبس پڑھتا ہے، قرآن پاک کی صورت ہے، سورہ عبس پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے چند دن دیکھا، نماز فجر پڑھ کے آ کے جب دیکھا خلافت کا وقت ہے، ایک دن سنا، دو دن سنا، تیسرے دن سنا، تیسرے دن بلا لیا، ہاں بھی سورہ عبس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تجھے؟ قرآن پاک کی اور بھی کوئی صورت آتی ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا، ہنس کے طنزیہ انداز میں کہا، آتی تو اور بھی ہیں لیکن سورہ عبس پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ اور صورتوں میں نہیں آتا۔ تو آپ نے تلوار نکالی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا یہ منافق ہے۔ پڑھتا قرآن تھا، ایک یہودی اور ایک مسلمان، نام کا مسلمان جو ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، پہلے آقا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے۔ یہ ہے دین، یہ ہے خلافت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے یہ پیغام دیا ہے ہمیں۔ وہ جب آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ دونوں ویسے ہی اٹھے، حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے۔ اب یہودی جاتا ہی کہتا ہے کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مسلمان سے پوچھا، جو نام کا مسلمان تھا، جو منافق تھا، اس سے آپ نے پوچھا کہ ہاں بھی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی نے فیصلہ تو اس کے حق میں دے دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا فیصلہ آپ کریں، میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رکو 2 منٹ، میں ابھی آتا ہوں، تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، اندر سے تلوار لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان جس کو آقا علیہ السلام کا فیصلہ پسند نہیں ہے، عمر فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستو، یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا ایمان جو ہے، میرے محبوب کی بار بار حدیث مبارکہ وہ مجھے یاد آ جاتی ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ ہم اسے اصلاح کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں اس لیے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں،
خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ فساد زمین میں نہ پھیلاؤ، بار بار مسلمانوں کو تنگ نہ کرو، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ نہیں ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں، ہم تو جنگ کرنے والے نہیں۔ آج خادم حسین رضوی ان کو برا بلا کہتے ہیں لوگ، اور ہمارے مسلمان ہی کہتے ہیں دیکھو کیسے مولوی فساد پھیلا رہے ہیں۔ میرے واجب القدر، آج ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود جب وہ جوش میں بولتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی اگر ایمان کی دولت دیکھنی ہے تو اس بندے کے پاس دیکھو، ہم اسے فسادی کہتے ہیں۔ آج دیکھیں اپنی جان تلی پہ لے کے بیٹھے ہیں، اور ان پہ تشدد کون کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان، ہمارے ہی مسلمان تشدد کر رہے ہیں۔ کس غرض سے، کس نیت سے؟ اس وجہ سے کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو نہ تنگ کرتے، ہمارے نبی کو برا بلا نہ کہتے۔ ہم کب تنگ کرتے ہیں؟ اس وقت جب تم ہمیں مجبور کرتے ہو، جب تم ہمارے نبی کو برا بلا کہتے ہو۔ میرے محبوب کی ناموس کی جب باری آئے گی تو ہر مسلمان جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ جوش مارے گا۔ تو پھر فیصلہ جب تک اس چیز کا نہیں ہوتا یہ مسلمان پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اول تو یہ بولتا نہیں، جب یہ بولتا ہے تو پھر سب کی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو میرے واجب القدر خالق کائنات نے اس قرآن پاک میں، اس آیا مقدسہ میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تیرے ایمان پہ کوئی زبر کرنے لگے، کوئی ضرب لگانے لگے تو پھر خاموش نہ رہے۔ اسے صلح نہیں کہتے، اسے فساد کہتے ہیں۔ جب کوئی فساد پھیلانے کی کوشش کرے تو پھر اس کا جینے کا کوئی حق نہیں۔ ایک ویڈیو پچھلے دن ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے کہ حضرت ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دعوت اسلامی کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے پیغام دیا، ان کے بارے ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو خاکے تراشے جا رہے ہیں اس کا کوئی علاج بتائیے۔ وہ ہمارے سنی علماء جو ہیں انہوں نے ہی ان کا مذاق اڑایا اور غلط برا بلا کہا۔ یہ آپ تک آپ کی گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں، جو ایسی گستاخی کرے دین اسلام میں اس کے دو ہی حل ہیں۔ پہلا حل یہ کہ اعلانیہ توبہ کر لے، پہلا حل یہ ہے کہ اعلانیہ توبہ کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے لہٰذا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو دوسرا حل یہ ہے کہ اس سے جنگ کی جائے، اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ دو ہی حل ہے دین اسلام میں۔ سب سے پہلے اس کو دعوت دی جائے، اگر تو وہ محبت سے مان جاتا ہے، پیار سے مان جاتا ہے تو پھر اس کو جینے کا حق ہے، اگر وہ اعلانیہ توبہ کر لے۔ اگر اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، اس چیز پہ اڑا رہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو پھر اس کو دھرتی میں جینے کا حق نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہماری حکومت کے لیے میں دعا گو ہوں کہ ہماری حکومت کو رب ذوالجلال ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے اور پکے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔